ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ نکالا جائے گا؟ بولو نکالا جائے گا؟ زور سے بولے نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا نا. لیکن جو ایک مرتبہ جہنم میں چلا جائے اللہ کے فضل سے نبی رحمت کی سفارش سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا. وہ جہنم سے کل قیامت کا دن ہوگا. توجہ کے ساتھ سننا. ایک شخص کے بارے میں اللہ کریم فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اسے ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. جب جہنم کے قریب پہنچے گا وہ کہے گا اے فرشتوں ٹھہرو, میں نے دنیا کے اندر علماء سے جنت کی بڑی تعریف سنی ہے. میں نے ان سے سنا ہے جنت کا چھت ایسا ہوگا, جنت کا فرش ایسا ہوگا, اس کی دیواریں ایسی ہوں گی, اس کے محلات ایسے ایسے ہوں گے. اس لیے فرشتوں مجھے ایک مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں لے چلو. سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہو گیا کہ تجھے جہنم میں جانا. بولے میرا رب رحیم و کریم ہے, مجھے ایک مرتبہ لے چلو. جانتے ہیں آپ اسے اللہ کریم کی بارگاہ میں لایا جائے گا. وہ کہے گا مولا یقیناً میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں, اور ہم نے سارے حدود کو دنیا میں رہ کر کے میں نے توڑا, شریعت کی پاسداری نہیں کی, چاہے وہ خوشی یا غمی ہر حال میں میں نے اپنے نفس پر عمل کیا ہے, میں نے شیطان کی پیروی کی ہے. مولا میں نے حدود توڑے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا. لیکن مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے, اتنا کرم فرما دے کہ میں جنت کو باہر سے دیکھ لوں. سبحان اللہ. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. وہ فرمائے گا فرشتے لے جاؤ اور اسے جنت دکھا دو. جنت دکھا دو. جائے گا دروازے پر اسے باہری فرشتے پکڑے رہیں گے, کہیں گے جنت دیکھ لو. وہ جنت دیکھے گا, خوب دیکھے گا, جنتیوں کو دیکھے گا, ان کے شکل و صورت کو دیکھے گا, ہر چیز دیکھے گا. فرشتے کہیں گے چل تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے. کہے گا چلو. جہنم کے پھر قریب جائے گا, کہے گا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہمیں منزل سے بہت دور, مگر ہم نے جنت دیکھا نہیں تھا, دل میں صرف خواہش تھی لیکن اب دیکھ لیا, اب تو تمنا اور بڑھ گئی. ایک مرتبہ اور میرے رب کی بارگاہ میں لے چلو. فرشتے لے جائیں گے اور وہ کہے گا مولا ایک مرتبہ تھوڑا دروازے کے قریب جا کر مجھے جنت دیکھ لینے دے. اللہ اکبر. جنت دیکھ لینے دے. جائے گا, رب فرمائے گا جاؤ دکھا دو. دروازے کے قریب جائے گا, جھانک جھانک کر کے دیکھے گا, جنت کے سارے حوروں گلما کو دیکھے گا, ساری چیزوں کو دیکھے گا. پھر فرشتے کہیں گے چل. پھر کہے گا اے فرشتوں آخری بار کہہ رہا, آخری بار ایک مرتبہ مجھے جنت میں ایک مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں لے چلو, اس کے بعد میں نہیں کہوں گا. تیسری مرتبہ لے جائیں گے. وہ کہے گا مولا میں نے باہر سے دیکھا جی نہیں بھرا, دروازے کے قریب گیا تو بھی جی نہیں بھرا, اب تمنا میں جو ہے نا اور اجاگر جو ہے نا تمنائیں اور جگ اٹھی ہے. مولا ایک مرتبہ تو اجازت دے دے کہ میں اندر جنت کے جاؤں اور جنت کو دیکھ کر کے پھر میں جہنم میں چلا جاؤں. اچھا یہ بتاؤ اللہ جانتا ہے کہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. لیکن کتنا قریب ہے میرا رب, کتنا رحیم ہے ہمارا رب, جو اپنے بندے کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. اللہ کریم فرمائے گا یہ فرشتوں اسے لے جاؤ اور جنت کے اندر خوب گھما دو, جتنا گھومنا چاہے گھما دو, اور گھومنے کے بعد پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ڈال دینا. توجہ ہے نا, سن رہے نا. اب یہ چائے آ گئی, توجہ ادھر رکھیں گے. بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کے لیے, توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ کریم فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ, اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. وہ جنت میں جائے گا, دیکھے گا, دیواروں کا بوسہ لے گا, لوگوں سے ملے گا, جنتیوں سے ملاقات کرے گا, چاروں طرف گھوم کر کے تھک جائے گا نہیں, بلکہ فرشتے کہیں گے چل تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے. لیکن وہ کہے گا اے فرشتوں سنو, تمہیں معلوم نہیں کہ میں جس کے حکم سے جنت میں آیا ہوں, ارے اسی رب کا حکم ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا وہ دوبارہ
فرشتے کہیں گے مولا تیرا بندہ تو بڑا چتر نکلا, بڑا چالاک نکلا, وہ تو جنت میں آیا اور آ کر کے تیرا حکم سنا رہا ہے. اللہ اللہ, وہ فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں, وہ میرا بندہ سچا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. اب اسے کہہ دو کہ جنت میں جہاں چاہے وہ رہے, میری طرف سے اجازت. تو اللہ پاک کو معلوم نہیں یہ مجلس کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا, جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ زور سے بولو, کہاں بیٹھے ہو؟ جنت کی کیاری میں. اچھا یہ بتاؤ, جب جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو تو جنت کی کیاریوں میں بیٹھنے والے اس طرح بیٹھیں گے, اس طرح بیٹھیں گے. خوب اللہ, سر پہ ٹوپی نہیں. اچھے آپ کہیں گے مولانا ٹوپی کی کیا بات کر رہے ہو, آج کل تو ہم فرض نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں, ہم مجلس میں کہاں سے ٹوپی پہنیں گے؟ سنو یہ کہنے والوں, ارے جس نبی نے یہ فرمایا ہو کہ جب تم استنجا کرنے جاؤ تو اپنے سروں کو ڈھک کر کے جاؤ, کھانا کھاؤ تو سروں کو ڈھک کر کے کھاؤ, تو اس نبی کو یہ کب برداشت ہوگا کہ ایک میرا عاشق بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے؟ بتاؤ یہ ہے کہ نہیں سنا؟ نبی نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو سروں کو, بولو زور سے, سروں کو ڈھک کے کھاؤ, اور جب بیت الخلا جاؤ استنجا کرنے جاؤ تو اپنے سروں کو ڈھک کر کے جاؤ. بولو نبی نے فرمایا ہے, بولو فرمایا نا. اب آپ نہیں پہن کر آئے ہو تو یہ آپ کی غلطی ہے. علماء کا کام ہے حق بیانی کر دینا, سچی بات بتا دینا, شریعت بتا دینا, عمل کرو نہ کرو یہ آپ کی مرضی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے صاحب آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی. اور